بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے وقت 7 بار یہ سورت پڑھنے سے زمین خزانے نکال دیتی ہے۔ 400 سال پرانی کتاب سے لیا گیا وظیفہ ہے۔ مفتی عبد القادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 7 بار قرآن کی سورت پڑھتا ہے، اس کے لیے زمین کے چھپے خزانے ظاہر ہو جاتے ہیں اور آسمان سے رزق برسنے لگتا ہے۔ دنیا کی زندگی محض چند دنوں کا عارضی سفر ہے، اور اس سفر میں سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ انسان کو سکون ملے اور اس کی تنگی دور ہو، گھر میں خوشحالی اترے اور دل کے غم مٹ جائیں۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ایسی کنجی پالے جو اس کے مقدر کے دروازے کھول دے، ایسی دعا پالے جس سے اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے، اور ایسا عمل ڈھونڈ لے جو اس دنیا کے دکھوں سے بھی نجات دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کلام قرآن مجید میں ایسی بے شمار برکتیں چھپا رکھی ہیں جنہیں اگر ہم جان لیں تو دنیاوی خزانے بھی ہمارے قدموں میں ہوں گے اور آخرت کی نعمتیں بھی ہمارے نصیب میں۔ لیکن افسوس کہ ہم نے قرآن کو محض ثواب کی کتاب بنا لیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت، شفا، رزق اور کامیابی کا سرچشمہ ہے۔ 400 سال پرانی ایک نایاب کتاب میں ایک ایسا روحانی وظیفہ لکھا ہے جس نے صدیوں سے لوگوں کی زندگی بدل ڈالی۔ مشہور بزرگ اور فقیہ حضرت مفتی عبد القادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وظیفے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 7 بار قرآن کریم کی ایک مخصوص صورت پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے زمین کے چھپے خزانے ظاہر کر فرما دیتا ہے اور آسمان سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سوچئے وہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے اندر کتنے راز چھپائے بیٹھی ہے، لیکن اس رازوں کو وہی پا لیتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے، اور یہ اجازت قرآن پاک کی برکت اور اس کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی، تنگ دستی، مہنگائی اور بے برکتی ہے۔ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر جیب خالی رہتی ہے، کاروبار میں لگاتے ہیں مگر نقصان اٹھاتے ہیں، کھیتوں میں بیج بوتے ہیں مگر بارش نہیں ہوتی، اور اگر بارش ہوتی بھی ہے تو فصلیں ٹھیک طرح اگتی نہیں، گھروں میں بے برکتی ہے، دل بے سکون رہتا ہے اور چہروں پر پریشانی کے سائے چھائے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ یہی فرماتے ہیں کہ اصل سکون اور اصل کامیابی دنیاوی اسباب میں نہیں بلکہ اللہ کے کلام میں ہے، وہ کلام جس کے گھر میں رحمت کے سمندر چھپے ہوتے ہیں۔ سوچئے ذرا، اگر کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جسے آپ نماز فجر کے بعد صرف 7 بار پڑھیں اور اللہ کی قدرت کے خزانے آپ کے لیے ظاہر ہونے لگیں، اگر وہ عمل ایسا ہو کہ زمین خود بخود اپنے خزانے کو کھول دے اور آسمان سے رزق کی بارش برسنے لگے تو کیسا لگے گا؟ یقیناً یہ سن کر وہ دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کس قدر نوازتا ہے، اور یہ کوئی کہانی یا فردی بات نہیں بلکہ اولیاء اللہ اور بزرگوں کے تجربات سے ثابت شدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نہ صرف ہدایت کی کتاب بنایا بلکہ یہ رزق کھینچنے والی، دلوں کو سکون دینے والی اور مشکلات کو حل کرنے والی کتاب بھی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ قرآن پاک کو مخصوص تلاوت کے لیے نہیں بلکہ علاج اور وظیفہ سمجھ کر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی تقدیر بدل دو، اس کے دروازے کھول دو، اس کے غم دور کر دو، اور یہی راز اس صورت میں چھپا ہے جس کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ نماز فجر کا وقت خود اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رات ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کی روشنی پھیلنے لگتی ہے۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو بھی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ اور اگر اسی وقت بندہ قرآن کریم کی ایک خاص صورت کو 7 بار پڑھ لے تو گویا وہ اپنے لیے خزانے کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے فرمایا کہ یہ وظیفہ صرف رزق ہی نہیں بلکہ عزت، شہرت اور کامیابی اور دل کے سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ زمین کے خزانے صرف سونا چاندی کے خزانے نہیں بلکہ اصل خزانہ برکت ہے، صحت ہے، اولاد کی خوشیاں ہیں، رشتوں میں محبت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب ہے۔ آج ہم آپ کو وہ راز بتانے جا رہے ہیں جو صدیوں میں سے بزرگوں کے دلوں میں محفوظ رہا۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدل ڈالا، اور وہ غریب سے امیر بنے، بیمار سے صحت مند ہوئے، پریشان حال سے خوشحال بنے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب بندے بنے۔ تو آئیں دل کو اللہ کے ذکر سے بیدار کیجئے، ایمان کو تازہ کیجئے اور اس صورت کے فیض کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو فجر کے بعد 7 بار پڑھنے سے خزانے ظاہر کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، کیونکہ خزانے بھی اسی کے ہیں، زمین بھی اسی کی ہے، آسمان بھی اسی کی ہے، اور رزق بھی وہی دیتا ہے، اور جب وہ
چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندوں کے بارے میں واقعہ، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جب پرندے ہر روز فضا میں اڑتے ہیں، ان کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے جس سے آسمان دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ خلا بار بار دکھائی دیا تو آپ نے پرندوں سے پوچھا کہ یہ خلا کس لیے ہے؟ پرندے نے بتایا کہ یہ خلا کوے کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو لایا جائے۔ جب کوا آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم پرندوں کے ساتھ کیوں نہیں اڑتے؟ تو کوے نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے میں پرندوں کے ساتھ نہیں اڑ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا عذر ہے؟ کہ بولا میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر 500 سال ہے اور وہ حرکت نہیں کر سکتا، اور اس کے پر بھی جھڑ چکے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں رہا، اور جب پرندے اڑتے ہیں تو میں اپنے پرندوں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہوں تاکہ شکاری پرندے اسے نہ کھا جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیا کہ کوے کے باپ کو لایا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ آیا کہ وہ کوا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ جب کوے کو باپ کو لایا گیا تو ویسا ہی تھا جیسے کوے نے بتایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے کچھ نہیں کہا اور پھر کوے کے باپ سے پوچھا، تمہاری زندگی میں سب سے عجیب بات کیا تھی؟ کوے کے باپ نے جواب دیا، جب میں جوان تھا میں نے ایک شہر دیکھا جس کی دیواریں، دروازے، ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں اترا تو وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مجھے ایک اونٹ تحفے میں دیا جس کا گوشت میں نے اور دوسرے شکاری پرندوں نے کھایا۔ پھر کچھ وقت بعد آیا اور میں نے سوچا کہ دوبارہ اس شہر میں جاؤں تاکہ کچھ کھا سکوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شہر اب چاندی کا ہو چکا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک بکری تحفے میں دے دی جس کا گوشت میں نے کھایا اور چلا گیا۔ کچھ سال گزرنے کے بعد میں نے سوچا کہ اس شہر میں جاؤں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سارا شہر مٹی کا ہو چکا تھا اور وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ میرے لیے زندگی کی سب سے عجیب بات تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں اب بھی شہر کا مقام یاد ہے؟ کوے کے باپ نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھا دیا جائے اور ہوا میں اڑایا جائے۔ جب وہ شہر کے مقام پر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ شہر؟ کوا بولا یہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی کو ہٹایا جائے اور وہاں ایک پرانے شہر کے آثار ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر میں کوئی جاندار تلاش کیا جائے۔ کچھ دیر بعد جنات اور ہوا نے بتایا کہ ایک کنویں میں ایک بڑا سانپ ملا ہے، اس کی عمر 300 سال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سانپ نے کہا کہ میرا نام سیاہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تمہیں شہر کے لوگوں کی موت کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ سانپ نے کہا، میں تب تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک آپ مجھے اللہ کا وعدہ نہ دے دے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وعدہ دیا، میں تمہیں اللہ کا وعدہ دیتا ہوں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب تک تم کچھ غلط نہ کرو۔ صاحب نے کہا، اس شہر کے لوگ اللہ کی نعمتوں سے بغاوت کر چکے تھے تو اللہ نے مجھے اس پر مسلط کیا اور میں نے کنویں کے پانی میں زہر ملا دیا جس سے وہ سب مر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور جب شہر اپنی پرانی حالت میں واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سانپ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے اللہ کا وعدہ دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا تھا، ہاں میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ جب تک تم شریعت کے خلاف کچھ نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن تم نے ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک پوری قوم کو قتل کیا ہے۔ سانپ کو قتل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے دانتوں کو شہر کے دروازے پر لٹکا دیا، اور جب لوگ وہاں سے گزرتے پوچھتے یہ کس کے دانت ہے؟ جواب ملتا، یہ سانپ سیاہ کے دانت ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ کہنے لگے کہ یہ سیاہ کے دانت ہے، پھر صرف نام سیاہ کہنے لگے اور آخرکار شہر کا نام پڑھا گیا۔ شیخ عبد الرحمن بن سلام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے کہ اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورا سال کھلاؤں گا تو بہتر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی، یا الہی ایک ہفتے کے لیے ایسا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ ایک دن کے لیے اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن ایک دن کی ضیافت کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔
اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائیں، بیل، بکری، دمبے وغیرہ، اور ان جو تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں یعنی پرندے وغیرہ، ان کو جمع کر کے چنانچہ جن اور انس نے ان تمام کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں پکائی گئیں اور پھر ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو سکے، پھر تمام کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ جب پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اے سلیمان تو میری مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے، چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت آپ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے اور کھانا شروع کر رہا ہوں۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانا لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب کچھ اکیلے کھا گئی۔ سب کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا کہ اے سلیمان مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا کہ تم تو سب کچھ کھا گئی، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ سلیمان آپ خوب جان لیں کہ میرے لیے جتنا آپ نے پکایا اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ آپ آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بن گئے ہیں اور آپ نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ یہ سننا تھا کہ اسی وقت اس لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے کہ پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے، یہ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ آتا کہاں سے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہماری چیزوں سے باخبر ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کو کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ نے اپنے لشکری گھوڑوں میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، چنانچہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے، لہذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورۃ الہود میں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوا اسے تیز رفتار سے لے کر جاتی۔ 1 مہینہ جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اسی طرح کے ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت ہوتی۔ ابن ابی آدم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر چلا کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر دیں تاکہ آفتاب کے تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اس عظیم شان تخت کو جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے دوران وقت پورا راستہ حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کا ذکر اور شکر میں مشغول رہتے۔ بحوالہ ابن کثیر اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان کا تابع اور فرمانبردار بنا دیا تھا جو نوکر چاکروں کی طرح آپ کا حکم بجا لاتے تھے اور آپ کے لیے سمندر کی بیش قیمتی موتی ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان کو بڑی اور خوبصورت عمارات بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان اس سے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہم نے بہت سے شیاطین ان کے تابع کیے ہوئے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ان جنوں میں بھی جو 2 طرح کے جنات، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے تھے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا اور اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان کے تابع فرما
تو رہے، لیکن ان سے نقصانات کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سورۃ السبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارا حکم سے مرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں آگ کا سوٹا ہوتا تھا، جو جن حضرت سلیمان کے حکم سے سرکوبی کرتا، فرشتہ اسے سوٹا مارتا، اس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ باوالا فتح القدیر قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن سے برتن اور بحری جہاز تیار کیے جاتے تھے۔ جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک طرف جابر سے ان کی تجارتی جہاز بحیرہ احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی اور مشرق ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحیرہ روم کے بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جیسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغرب ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ اسریون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی۔ آثار قدیمہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں اوم کے علاقے اربا کی کانوں سے خام مال اور لوہا اور تانبا لایا جاتا اور بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسروں کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے کہ جو سورۃ سبا میں حضرت سلیمان کے متعلق آیا ہے کہ ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ مفکرین اسلام میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ جہاں دینی تعلیمات انسان کی روح کو پاکیزہ کرتی ہے، وہاں ایسی دنیاوی تعلیمات بھی ہوتی ہیں چاہے جو انسان کے روزگار اور رزق کے حوالے سے اس کی مددگار ہو۔ بلا شبہ رزق اور مال اور دولت عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف خدائے واحد لا شریک ہے، اور جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن بزرگان دین نے کچھ ایسے طریقہ کار بھی واضح کیے ہیں جو دینی تعلیمات کے عین مطابق ہیں، اور شب و روز کے آزمائے ہوئے مجرب عملیات 400 سال پرانی کتاب جزائے طریقت میں مفتی علامہ قادر مصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ رزق کے خزانے کھلوانے والا ایسا عمل بتایا گیا ہے کہ جس کے کرنے سے انسان پر دولت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ خالصتاً قرآنی عمل ہے اور ہر مرد اور عورت چھوٹا بڑا بآسانی اس عمل سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی صورت کا عمل اور ساتھ اللہ کے ایک نام کا ورد ہے۔ محترم ناظرین کرام، عمل میں بتایا گیا ہے کہ ہر روز بلا ناغہ صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ صورت پڑھنی ہے، تو اس صورت کو 7 بار پڑھ کر اللہ کا ایک نام یا رزاقو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر درود پاک پڑھنے، اور اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے زمین پر چھپے ہوئے خزانے ظاہر کرنے لگتی ہے، اور پڑھنے والے کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسے شخص جو یہ عمل کرتا ہے اس پر رزق کی بارش ہونے لگتی ہے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفجر کی تلاوت 7 مرتبہ کرنی ہے۔ یہ قرآن پاک کے آخری پارے میں سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ یہ مکمل سورت 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ مفتی علامہ عبد القادر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے جن پر اس وظیفے کے سبب اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہونے لگی۔ یہاں اختصار سے بتانا مقصد یہ ہے کہ بیش و بہا مال وافر مال و دولت حاصل کرنے کا بیش بہا قیمتی عمل ہے۔ اس سے اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لیں، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات رونما ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔